معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبیاں اس مذہب کے اندر رکھی ہے اتنی خوبیاں کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ اس مذہب اسلام کو دین حنیف کہا جاتا ہے اور دین متوسط کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر جو دین صادر فرمایا تھا اس دین میں بہت سختیاں تھیں، اور ایک ایسا مذہب بھی آیا جس مذہب میں کچھ نرمی زیادہ تھی۔ تو یہ امت چونکہ آخر میں مبعوث ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی امتوں سے سختی اور نرمی کو لے کر اس امت کو معتدل بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانہ دین بنایا ہے۔ تو اس لیے اس مذہب اسلام کی خوبیاں دیگر مذاہب سے بڑھی ہوئی ہیں، اور ہر چیز میں ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ چلے جائیں ایک ہی حکم ملے گا اور ایک ہی اصول ملے گا، اور پوری دنیا میں مذہب اسلام کا ایک ہی رنگ نظر آئے گا۔ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام سے زیادہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ لوگ مذہب اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، مذہب اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اگر ان کے دل میں کوئی حسد نہ ہو، کوئی چڑ نہ ہو، ان کی آنکھوں پر کوئی تعصب کا چشمہ نہ ہو، تو وہ بلا چون و چرا بغیر کسی تاخیر کے وہ مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بات کہی جائے کہ اس زمانے میں لوگ تعصب کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے، اور صحیح بات ہے کہ جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، چاہے کوئی کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی کتاب اچھی ہو، اس کے مضامین بہت جامع ہوں، تو بہت سارے لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے صرف حسد کی بنا پر۔ اگر کوئی مالدار ہے، کوئی خوبصورت ہے، تو اس خوبصورتی کو، مالداری، دولت کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ اس سے پیچھے پیچھے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، جو اچھا ہوتا ہے، لوگ اس سے حسد کیا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام تنے تنہا ایسا مذہب ہے کہ جو پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام کے ایک ایک اصول پر لوگ اپنے اپنے ملک میں قانون بناتے ہیں، اپنے اپنے اسمبلیوں میں اس کی ایک ایک باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ جب سنگین حالات آتے ہیں تو وہ مثال دیتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ایسا قانون ہے، ضرورت ہے کہ یہاں بھی ایسا قانون نافذ کیا جائے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ مذہب اسلام کے قانون اور اصول کو چھوڑ کر دنیاوی اصول و قوانین پر عمل کرنے سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ نجات دینے والا، فلاح و کامرانی دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا تشکیل دیا ہوا یہ مذہب اسلام ہے۔ لہذا پوری دنیا میں مذہب اسلام سے زیادہ مقبول کوئی مذہب نہیں، مذہب اسلام سے زیادہ مضبوط کوئی مذہب نہیں، اور مذہب اسلام کے اصول اور قانون سے بہتر
معتدل، متوسط اور درمیانہ کسی مذہب کا اصول اور قانون نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ تعصب کی بنا پر مذہب اسلام سے سوتیلا سلوک کرتے ہیں، مذہب اسلام کی خوبیوں کو پردے میں ڈالتے ہیں، مذہب اسلام کی خوبیوں کو انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے اسلام کی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ داخل ہوئے، ایسے ایسے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے جو اپنے اپنے زمانے کے سورما کہے جاتے تھے، اپنے اپنے زمانے میں عقل و دانائی کے بادشاہ کہے جاتے تھے۔ ایسے ایسے لوگوں نے اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام سے اپنے رشتے کو جوڑا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے عقل مند تھے، خوددار تھے، تجارت اور کاروبار میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، مکے کے شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 10 لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ ممتاز ہو جایا کرتے تھے، پنچایتوں میں، فیصلوں میں آپ کی بات مانی جاتی تھی، آپ کی آواز کو سنی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مذہب اسلام کی دعوت دی، اس عقل مند مرد مجاہد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، بلکہ فوراً اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر کوئی حسد نہ ہو دل میں، کوئی کینہ کپٹ نہ ہو دل میں، کوئی تعصب کا چشمہ نہ ہو، تو وہ فوراً مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آج بھی وہی بات ہے کہ اگر صرف مذہب اسلام کی خوبیوں کو اگر کوئی پڑھ لے، مذہب اسلام کی تعلیمات کو اگر کوئی پڑھ لے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو۔ آج اسلام پر جو کوئی اعتراض کرتا ہے، آج مذہبی اسلام پر کبھی جو نشانہ لگایا جاتا ہے، معاف کریں، مذہب اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، مذہب اسلام کی کوئی کمی نہیں ہے، مذہب اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جیسا مذہب اسلام شروع میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اسی طرح آج بھی ہے، بغیر کمی بیشی کے۔ جیسا اللہ نے اس دین کو بنایا تھا، وہی دین آج بھی موجود ہے، لیکن وہ دین، وہ اصول اور وہ قانون کتابوں میں بند ہے۔ لوگ مذہب اسلام کو کم پڑھتے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام کے ماننے والے یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے اندر تعلیم کیسی ہے، ان کے اندر اخلاق اور تربیت کیسی ہے۔ جب وہ مذہب اسلام کی تربیت اور تعلیم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں تو ان کو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ مذہب اسلام میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ آدمی رک جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اگر میں نے مذہب اسلام کو اپنایا تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ مذہبی اسلام پر اگر ہم نے عمل کیا تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، ہمارا بھی یہی چہرہ ہوگا، لوگ ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھیں گے۔ میرے دوستو، یہ تلخ حقیقت ہے کہ مذہب اسلام کی خوبیاں اگر آپ کو بیان کی جائیں گی تو آپ حیران ہوں گے، اسلام کے اندر عدل و انصاف کا کیسا تصور ہے، مذہب اسلام کے اندر حق اور باطل کی پہچان کیسی ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے کردار اور تابعین کے کردار کا یہ نمونہ ہے کہ اسلام میں، مذہب اسلام کے اندر عدل و انصاف ایسا کیا گیا، عدل و انصاف کی وہ تاریخ مرتب کی گئی کہ کوئی دنیا میں ایسی تاریخ نہیں بتا سکتا ہے، ایسا کارنامہ نہیں بتا سکتا ہے جو مذہب اسلام کے اندر ہے۔ آزادی کا نعرہ سبھی لگاتے ہیں، جتنے دنیا میں ملک ہیں، ہر ملک میں
اور ہر مذہب میں آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ لوگوں کو آزاد رہنے دیا جائے، لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ ہر مذہب والے اور ہر ملک والے اپنے اپنے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں انصاف ہے، لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم، مذہب اسلام میں جو عدل ہے، جو انصاف ہے، وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، کسی دوسری ریاست میں نہیں ہے۔ جو ریاست مدینہ میں عدل و انصاف رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عدل و انصاف کی کوئی مثال کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناانصافی کی ہو؟ آپ کا ہر عمل، ہر حکم عدل و انصاف پر قائم ہے۔ ظالم کو، مظلوم کو ان کا انصاف کیا گیا، آقا اور غلام کے درمیان انصاف کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا، اور وہ چور مالدار قبیلے سے تھا، مالدار قبیلے سے، مالدار خاندان سے وہ چور تھا۔ جب جرم ثابت ہو گیا، گواہوں کی موجودگی میں اقرار ہو گیا، دیکھنے والوں نے اور بتانے والوں نے بتا دیا، اور جرم اقرار کرنے والے نے اقرار کر لیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے زید بن حارثہ، مالدار قبیلے کے کچھ لوگ حضرت زید ابن حارثہ کو لے کر حضور کے پاس تشریف لے آ گئے، اور یہ سوچ کر آئے کہ حضور کے خادم کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے تو ہماری بات مان لی جائے گی، سفارش ہو جائے گی، ریکویسٹ کریں گے تو بات مان لی جائے گی۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اے اللہ کے نبی، جو چور جس کا ہاتھ کاٹا جانے والا ہے یہ مالدار قبیلے سے ہے، مالدار خاندان سے ہے، لہذا یہ حضرات سفارش کے لیے، معذرت چاہنے کے لیے اور معافی کے لیے آئے ہیں کہ ان کا جرم معاف کر دیا جائے اور ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے قانون کو بدل دیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو بدل دیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ جرم کا سد باب ہو جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، آج اس شخص کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یعنی اگر میری بھی بیٹی ہوتی بالفرض، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی چوری کا جرم کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیں۔ انصاف اس کا نام تھا۔ اللہ کے قانون کو کوئی توڑنے والا، اللہ کے حکم کو کوئی توڑنے والا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہی کا فرمان ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی چور چوری کر لے، جب چور عورت ہو یا مرد ہو چوری کر لے تو اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تاکہ دنیا کی آنکھیں دیکھ لیں کہ چوری کی سزا کیا ہوتی ہے، اور پھر اس چور کی سزا کو دیکھ کر کسی دوسرے کی ہمت نہ ہو سکے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا عدل و انصاف ہے کہ کوئی بھی ہو، اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ آج ہے کوئی دنیا میں جو اس طرح کی مثال پیش کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور اور بہت اعلیٰ کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تو عدل و انصاف کی اعلیٰ
مثال پیش کی جا سکتی ہے، اعلیٰ مثالیں موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی فتح مکہ کے موقع پر لے لی تھی، اور آپ نے چاہا کہ کسی دوسرے کو دے دیں گے، لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ اتار دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اے نبی یہ بات غلط ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے کہ آپ چابی جن سے لیے ہیں ان کو واپس نہ کر کے کسی دوسرے کو دے دیں۔ خانہ کعبہ کی چابی آپ نے جس سے لی ہے اسی کے حوالے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جس کی امانت لی ہے وہ امانت کسی دوسرے کو دے دیں۔ حالانکہ فتح مکہ میں جب مکہ فتح ہوا، مکہ آپ کے انڈر میں آ گیا، آپ حاکم تھے، آپ ہی وہاں کے حکمراں تھے، تو آپ کے حکم سے جو چاہتے آپ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، آپ انصاف قائم کریں، جن سے آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لی ہے انہی کے حوالے کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن سے چابی لی انہی کے حوالے کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اب یہ چابی قیامت تک تمہارے ہاتھ میں رہے گی، تمہاری نسلوں میں یہ چابی چلتی رہے گی۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی مثالیں عدل و انصاف کی اسلام میں ملتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عدل و انصاف کی اونچی مثالیں موجود ہیں، جو انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں سن کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بہت عدل و انصاف والے تھے۔ اپنی حکومت میں آپ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی جنگل میں اور کسی ندی کے کنارے دریائے نیل اور جو اس زمانے کے مشہور ندیاں تھیں ان کی طرف مثال دے کر کہتے تھے کہ اگر اس ندی کے کنارے کوئی کتا مر جائے یا جنگل میں کوئی جانور مر جائے اور قیامت میں حساب کتاب ہو تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کو موت دی ہے، میں انصاف نہیں کر سکا۔ کوئی کتا اگر مرتا ہے، پیاسے مرتا ہے، بھوکے مرتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کہ میری وجہ سے وہ مرا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انسانوں پر حکومت کے ساتھ ساتھ، انسانوں کی خبر گیری کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کی بھی خبر گیری کیا کرتے تھے، جانوروں کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ انسانوں کی فکر کرنا تو بہت اونچی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن جانوروں کی فکر کرنا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تھا۔ آپ کبھی کبھی راتوں کے سناٹے میں نکل جاتے، گلیوں سے گزرتے، اور آپ اپنی رعایا کی حالت کو معلوم کرتے تھے کہ کس گھر میں کیا پریشانی ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں ظلم اور سرکشی اور شدت اور بیجا تکلیف کی اگر کوئی بات کرتے تو آپ اس کی تہ تک پہنچتے کہ میں نے کوئی ظلم کیا ہے، ہمارے کسی وزیر نے ظلم کیا ہے، ہماری حکومت میں کسی طاقتور نے کسی کمزور پر ظلم کیا ہے، آپ اس کی تہ تک پہنچ کر اس کا انصاف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ مصر کے گورنر تھے۔ تو ایک جگہ گھوڑ سواری میں جو ریس کورس ہوتا ہے، گھوڑوں کی سواری ہوتی ہے، گھوڑ دوڑ کی سواری ہوتی ہے، وہاں مقابلہ ہو رہا تھا، بہت سارے لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے۔ تو ایک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک حبشی نوجوان کے اوپر کوڑے مار دیا، جس کوڑے سے گھوڑے کو ہانکتے ہیں، مارتے ہیں، اسی کوڑے سے اس ایک نوجوان جو حبشہ کا رہنے والا تھا، قبطی نوجوان تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ان کو ایک کوڑا مار دیا۔
اور مارنے کی وجہ یہ تھی کہ گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے بھاگتے ہیں، تو اس نوجوان کا گھوڑا آگے نکل رہا تھا، تو یہ جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کا بیٹا بھی مقابلے میں تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس نوجوان کا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے نکل رہا ہے، تو اس نے ایک چابک لگا دی اور ایک لگام اس کو کھینچ کر مار دیا، ایک کوڑا مار دیا۔ تو اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدالت میں جا کر شکایت درج کرائی اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس گھوڑ سواری میں ایک نوجوان نے مجھے کوڑا مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی طاقت والا کمزور کو مارے، کوئی طاقت والا، کوئی مالدار کسی کمزور کو دبائے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوتا تھا، چاہے وہ کہیں بھی رہے اس کو تلاش کر کے اس سے فیصلہ لیا جاتا تھا، اس کا انصاف کیا جاتا تھا۔ تو اس نوجوان نے جب شکایت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق کرنے لگے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جس نوجوان نے کوڑا مارا ہے وہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور وہ عمرو بن العاص یہ مصر کے گورنر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، لیٹر لکھا اور دے کر قاصد کو بھیجا کہ عمرو بن العاص اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ حاضر ہو جائیں۔ جو مدینہ پارلیمنٹ، مدینہ جو ریاست مدینہ جس کو کہتے ہیں کہ مدینہ یہ پارلیمنٹ تھا، پارلیمنٹ ہاؤس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لیٹر پاتے ہی باپ بیٹے یعنی گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا عمرو بن العاص سے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو کہا آپ کے بیٹے نے ایک جرم کیا ہے، اور جرم یہ ہے کہ گھوڑ سواری میں مقابلے میں آپ کے بیٹے نے اس نوجوان کو کوڑا مارا ہے، لہذا یہاں یہ انصاف کی عدالت ہے اور یہاں عدالت میں انصاف ہونا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص کیا کہہ سکتے تھے؟ مجرم وہی ہے اور جس پر جرم کیا گیا ملزم وہ بھی وہی ہے، بات بالکل تحقیق شدہ ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ امیر المومنین آپ انصاف کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر کے بیٹے کو کوڑا دیا اور فرمایا کہ تم اتنے کوڑے لگاؤ جتنے کہ اس نے تجھے مارے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے قبطی نوجوان، حبشی نوجوان، اس زمانے میں حبشہ کے لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، غریب سمجھے جاتے تھے، ان کا کون انصاف کرنے والا ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ ملک میں جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی انصاف نہیں، ان کے خلاف کوئی آواز نہیں، ان پر ظلم و زیادتی اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ عدالتوں کا چکر لگاتے لگاتے وہ مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ان پر کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ یہ انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اور آزادی کا نعرہ لگانے والے اپنے دعوے میں کھوکھلے ہیں، اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے، اسلام کے مجاہدین کو بدنام کرنے والے، اسلامی کارناموں کا انکار کرنے والے، ان کم بختوں کو اسلام میں کیا خوبیاں ہیں، کیا عدالت ہیں، اس کی ان کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑا دیا اور کہا کہ تم اتنے کوڑے لگاؤ جتنا انہوں نے مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے اتنے کوڑے گورنر کے بیٹے کو لگایا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تم اس وقت گورنر کو بھی کوڑے لگاتے تو میں تجھے نہیں روکتا۔ اگر تم گورنر کو، بیٹے کو تو تم نے مارا، اگر باپ کو بھی تم مارتے تو میں تجھے نہیں روکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیٹے نے جو آپ کو کوڑا لگایا ہے وہ کیوں لگایا؟ اپنے باپ کے عہدے کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اپنے باپ کی مشہور اور شہرت کی وجہ سے اس نے آپ کو کوڑا لگایا ہے۔ تو باپ کی تربیت
ایسی نہ ہو سکی جس کی وجہ سے اس نے آپ کو کوڑا لگایا ہے، تو اگر آپ باپ کو بھی کوڑا لگاتے تو میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک جملہ فرمایا، متى استعبدتم الناس متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ اے لوگو تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد جنا ہے۔ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ کوئی اونچ نیچ نہیں اسلام میں، کوئی آقا کوئی غلام نہیں۔ انصاف کے ساتھ جو آقا کا حق ہے، جو غلام کا حق ہے، جو غریب کا حق ہے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ یہ اسلام میں عدل و انصاف کی مثال ہے۔ تو عدالت اسلام کے اندر ہے، انصاف اسلام کے اندر ہے، لیکن میرے دوستو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری باتیں اسلام کی کتابوں میں رہ گئی۔ عدالت کی، صداقت کی، امانت کی، شجاعت کی، یہ ساری باتیں اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں، بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہماری زندگی ان صفات سے خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کو دیکھتا ہے اور موجودہ دور میں مسلمانوں کو دیکھتا ہے، وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ اسلام کی خوبیاں ہم نے کتابوں میں یہ پڑھی ہیں، اور یہ کون سی قوم ہے، یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دونوں میں، اسلام میں اور مسلمانوں میں کوئی میچ نہیں ہے، کوئی ان میں مناسبت نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے یہ اس کے خلاف ہیں، اسلام جو کہتا ہے یہ اس کے الٹے ہیں، برعکس ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، اسلام امن والا مذہب ہے۔ میری زبان سے، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کو امن دیتے ہیں؟ اسلام امن والا مذہب ہے، لیکن کیا آپ کے گھر میں آپ کی وجہ سے دوسرے کو امن ہے؟ آپ کی بلڈنگ میں دوسرے گھر والوں کو امن ہے؟ آپ جس راستے سے چلتے ہیں آپ کی وجہ سے دوسروں کو امن ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر تم ایسے ہو کہ اگر تمہارے سامنے سے کوئی آ رہا ہے اور وہ آتا دیکھ کر تمہیں اپنا راستہ بدل دیتا ہے، تو سمجھ لو تم سے بہتر گلی میں چلنے والا کتا بہتر ہے، جس سے دیکھ کر لوگ راستہ بدل دیں، جس کو دیکھ کر ایک ٹینشن ہو، جس کو دیکھ کر ایک تکلیف سی محسوس ہوتی ہو، جس کو دیکھ کر ذہن و دماغ میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جب وہ چلے تو لوگ ان کا استقبال کریں، جب وہ راستے میں چلے تو لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ بڑا خیر خواہ، بڑا اچھا آدمی جا رہا ہے، بہت بہتر آدمی جا رہا ہے، بہت اچھا شہری جا رہا ہے، بہت ہی نرم دل والا، بہت ہی خیر خواہی والا، بہت ہی سچی زبان والا، بہت پاکیزہ صفات والا جا رہا ہے۔ اگر یہ خیال کسی کے دل میں آتا ہے آپ کے بارے میں تو یقیناً آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ جس راستے سے جا رہے ہیں، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو خلل ہو رہا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ چاہیں جتنا ہی قیمتی کپڑا پہن لیں، جتنی قیمتی کاروں پر چل لیں، لیکن آپ بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے دوستو اسلام کی خوبیاں جو کتابوں میں موجود ہیں اپنی زندگی میں اتاریں۔ اسلام میں جو عدالت ہے، جو زبان کی پاکی صفائی ہے، جو وعدہ پورا کرنے کا جو جذبہ ہے، جو اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی جو باتیں ہیں اور جو اس پر بشارتیں ہیں، یہ ساری باتیں اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، تبھی ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے اور ہمارے اسلام سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ لیکن صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے اور صرف دعوے اور نعرے لگانے سے ہم کتنا ہی کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔
اور سچ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار بنے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو نہ بدل لیں، آپ جس سطح پر بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنے طور پر جتنا ہو سکے انصاف کو قائم کریں۔ عہدے پر ہوں، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کریں۔ آپ طاقتور ہوں، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور کل ہی ایک میسج پڑھا، ساؤتھ افریقہ کا کوئی فٹ بال کھلاڑی جو بہت ہی مالدار ہے، ہفتے میں 1,40,00,000 کی آمدنی ہے انڈین روپیز کے اعتبار سے، ایک ہفتے میں 1,40,00,000 کی آمدنی، لیکن اس کے پاس موبائل، اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، ڈسپلے ٹوٹا ہوا ہے۔ تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ سر آپ بہت مالدار ہیں لیکن آپ نے ٹوٹا ہوا موبائل رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ریپیری کرا لوں گا، ڈسپلے چینج کرا لوں گا۔ تو کہا کہ آپ ڈسپلے چینج کرا لیں گے، کیوں نیا کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس نے جو بات کہی، ایک غیر مسلم ہے لیکن سوچ دیکھیے کیسی ہے۔ ہمارے لوگوں میں اگر ذرا سی دولت آ گئی تو ان کو ہضم نہیں ہوتی، جہاں تہاں جیسے چاہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان کھلاڑی نے کہا کہ اگر نیا موبائل لینا ہو تو ایک نہیں 10 میں خرید سکتا ہوں، 10 جو مہنگی کاریں ہوتی ہیں فراری وہ سب میں لے سکتا ہوں، جیٹ اور کیا کیا جو نئی چیزیں اس نے بتائیں، میں ایسی ڈائمنڈ کی گھڑیاں لے سکتا ہوں، یعنی اتنی مجھے کیپیسٹی ہے، میں اتنا مالدار ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں خرید سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں غریب تھا، مجھے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، میرے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب مجھے ایشور نے، بھگوان نے، اللہ نے، گاڈ نے اتنا دیا ہے تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کروں گا نہیں۔ میں پڑھا نہیں تھا اس لیے میں نے اسکول قائم کیے تاکہ لوگ پڑھیں۔ اس کا جملہ یہ ہے کہ میں پڑھا نہیں تھا، میں غریب تھا تو میں نے اسکول قائم کیے تاکہ لوگ پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا غلط استعمال مت کرو، ناجائز استعمال نہ کرو۔ ہمارے یہاں طاقت آ گئی تو جس پر چاہا دھاوا بول دیا، جس پر چاہا ظلم کر دیا، اگر مالدار ہے تو جس کے خلاف چاہا جو چاہا کر دیا، جہاں چاہا اس نے مال کا استعمال کر لیا۔ میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کبھی چھین بھی لیتا ہے، تمہاری نسلیں وہ سزا بھگتیں گی۔ تو اس لیے اموال اور اولاد، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مال اور اولاد یہ فتنہ ہیں، آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کے پاس کبھی مال ہمیشہ جمع نہیں رہتا، ایک زمانے میں مال رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی حالت کر دیتا ہے کہ وہ قلاش ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اگر ان دو چیزوں کو کوئی صحیح استعمال کرے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مال اگر کسی کے پاس ہے اس کا اچھا استعمال کرے، اسی مال سے وہ جنت چلا جائے گا۔ اولاد کسی کے ہیں تو اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، انشاءاللہ اسی اولاد کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر ان دونوں کی غلط استعمال کی، غلط طرح سے اس کا بیجا استعمال کیا، اولاد کی غلط فرمائش پر اس کی باتوں کو مانتا رہا، تو انہی دو وجہوں سے وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اور صبر اور شکر، اگر اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور مال اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان دو چیزوں میں برکت ہوگی، شکر ادا کرنے سے ان دو چیزوں میں برکت ہوگی۔
اور اگر کبھی ان چیزوں میں کمی ہوئی، اللہ نے لے لیا، تو پھر شکر نہیں، صبر کریں گے۔ پہلے شکر کیا تھا، اللہ نے مال لے لیا، اولاد لے لیا، تو اب صبر کریں گے۔ تو شکر ادا کرنے والا اور صبر کرنے والا یہ دونوں جنتی ہیں، صابر بھی جنتی اور شاکر بھی جنتی۔ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور شکر ادا کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے کسی جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک جوڑا یعنی میاں بیوی سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ شوہر بالکل کالا کلوٹا اور بیوی بالکل حسین و جمیل، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ تو ان دونوں نے اللہ والے کو دیکھ کر کہا کہ حضرت دعا کریں ہم دونوں کے لیے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بیٹے آپ دونوں جنتی ہو۔ کہا کیسے؟ کہ شوہر کالا کلوٹا تھا، بیوی بہت خوبصورت تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی حسین و جمیل خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور بیوی اپنے کالے کلوٹے شوہر کو دیکھ کر صبر کرتی ہے، تو تم شکر گزار بندے ہوئے اور آپ کی بیوی صبر کرنے والی بندی بنی۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا یہ دونوں جنتی ہیں۔ لہذا ہمیں ہر معاملے میں یہی سبق دیا گیا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ نے خوشی دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ عقیقہ خوشی ہی کے موقع پر کیا جاتا ہے، وہ شکرانہ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد ولیمہ خوشی ہوتی ہے، وہ شکرانہ ہی ہوتا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر، کسی نعمت کے حصول کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو اس وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ہمارے لیے دونوں مرحلوں میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور ایسا اجر جو ہمیں جنت تک پہنچا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔